اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی مشہور شعر، اس کا پہلا مصرع آپ نے بتانا ہے، دوسرا مصرع یہ ہے کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور پہلا مصرع آپ نے بتانا ہے۔ اور جو آج کا ٹاپک آغاز کرتے ہیں غور و فکر، جو ہم نے اس ہفتے ٹاپک رکھا منڈے کو، اور قرآن پاک میں سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ محمد آیت نمبر 24 میں کہ تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو غور و فکر سے متعلق ایک خوبصورت فرمان بھی میں نے آپ کی خدمت پیش کیا تھا مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ آپ نے فرمایا کہ غور و فکر کرو جس کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کیونکہ خدا نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو غور و فکر کرنے کے حوالے سے یہ کہ اپنے آپ کو، جیسے ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور بہت سی ایسے جو باتیں اگر ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں، اور بہت سی ایسے حقائق جو ہمارے سامنے منظر پر ہم دیکھ رہے ہیں، یا بہت سی ایسی حقیقتیں اگر ہمارے ماضی میں یا ہمارے پاسٹ میں بھی کچھ ایسی حقائق اگر ہمیں پتہ چلتے ہیں، تو اس پر اپنی رائے کہ ہم نے اس میں کس کو ظالم دیکھنا ہے، کس کو مظلوم دیکھنا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی اگر دیکھ رہے ہیں کہ کون سا راستہ ہمارے لیے بہتر ہے، کون سا راستہ وہ راستہ ہے کہ جس کو معصومین اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند فرمائیں گے، اور کون سا راستہ جو ہے یزیدی ہے۔ تو یہ چھان پھٹک کرنا، غور و فکر کرنا، یہ ایک انسان اور ایک مسلمان کی دلیل ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ عبدالرؤف حسرت ہمبرگ جرمنی سے۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ جی مہربانی عبدالرؤف صاحب، مہربانی سر، جرمنی سے۔ آپ کا ایک سوال نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے، میں نے ابھی چینج کیا ہے چینل۔ جی آپ حکم کریں، کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا پہلا مصرع یہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی۔ اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ خود بھی شاعری سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ میں اور شعر سناؤں اس قسم کے آپ کو؟ جی بسم اللہ، بسم اللہ، کیوں نہیں۔ کروڑ جہاں ہو تو کر دوں فدا محمد پر، واہ 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 واہ، کروڑ جہاں ہو تو کر دوں فدا محمد پر، سبحان کہ اللہ، اس کے لطف و عنایات کا شمار نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور ایک شعر ہے، جی، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل پر میرا یہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور ایک شعر ہے، وہ آج شاہ دی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ واہ واہ، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، واہ، وہ جس نے حق دکھایا، وہ ماہ لکھا یہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو سر عرض یہ ہے کہ ایک موضوع بھی لکھا ہوا ہے، غور و فکر، صحبت، ریاکاری۔ جی، اس میں آج کل ایک موضوع چل رہا ہے پاکستان میں، توہین رسالت کا، ایک اس کے اوپر جنید جمشید کے اوپر کوئی بنا ہوا ہے تھوڑا سا، اس پر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی رائے کا اظہار کروں۔ بالکل، یہ بھی غور و فکر سے متعلق ہی ہے، تو آپ ضرور بات کریں سر، بات کریں۔ دیکھیں، جب اسلام کی یا توہین رسالت کے قانون کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کریم کو دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ میں نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے قرآن کریم پڑھنے کی اور اردو ترجمے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کسی جگہ پہ کوئی آیت نہیں دیکھی جس میں یہ لکھا ہو کہ اگر کوئی شخص گستاخانہ الفاظ استعمال کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق تو اس کی سزا موت ہے، یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ سے زیادہ تو کوئی نہیں اس کو سمجھنے والا، اور ان کی جو سنت ہے وہ قرآن کریم کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اور قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرو، اور سنت پہ عمل کرنے میں ہی نجات ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں سارے فائدے ہیں۔ اب سنت طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عبداللہ بن ابی بن سلول کا واقعہ آتا ہے قرآن کریم میں اشارتاً کہ اس نے ایک نہایت ہی نازیبا اور گندے الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال کیے تھے، اور اس کا بیٹا چونکہ مسلمان ہو چکا تھا، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنے باپ کی گردن اتار دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت نہیں دی تھی، اور
जब एक औरत उनके सर में कूड़ा फेंक देती थी, किसी इंसान के ऊपर कूड़ा फेंकना, इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती। बिल्कुल जब बिल्कुल, रसूल लेकिन करीम वो सल्लल्लाहु रहमतुल अलैहि आलमीन है, अब्दुल रऊफ साहब जी, रहमतुल आलमीन जी, है। उन्होंने खुद तो नहीं, लेकिन ये जो एक कानून का मामला है, या जो अगर इस किस्म की इजाज़त अगर वो सही तौर पे अगर साबित हो जाता है, वहाँ पर पाकिस्तान में तो उल्टा मामला है ना, कि किसी के साथ दुश्मनी करनी है, या कोट राधा किशन में आपने देख लिया ईसाई जोड़े को भट्टे की ईंटों की आग में फेंक दिया। तो इस किस्म के जो मामलात हैं कि अपने मकासद, अपने अज़ाइम को इसकी लपेट में पूरा करने की कोशिश, ये सरासर ज़्यादती है। तो बहुत मेहरबानी। मैं इस पे ये अर्ज करना चाहता था। जी जी, हेलो जी जी, बिस्मिल्लाह। अब जब ये कानून देखे, फतह मक्का के मौके पर भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ फरमा दिया, माफी के रहमतुल आलमीन थे अमली तौर पर। बेशक। और इन्होंने जब ये कानून पाकिस्तान में बनवा लिया कुरान और सुन्नत रसूल के खिलाफ, अब कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि अगर किसी ने कोई गुस्ताखी किया तो उसको अदालत में पेश करो, अगर जुर्म हो जाए तो जुर्म साबित हो जाए तो अदालत फिर सजा देगी। ये क्या करते हैं? उसको पकड़ते हैं और मार देते हैं या हाथ में जला देते हैं। सही, ये जब कानून को खुद हाथ में लेते हैं, जिसकी हरगिज इजाजत नहीं है, तो फिर उनको सजा नहीं मिलती। उनको सजा अगर मिले, और जिन्होंने जो इस तरह के जुर्म करते हैं या झूठा इल्जाम लगाते हैं, उनको भी वही केस उनके ऊपर 295C का चलाया जाए, तो मैं समझता हूं कि ऐसे कामों की रोकथाम हो सकती है। अगर नहीं करेंगे ऐसा और सजा नहीं देंगे तो ये जुर्म बढ़ते जाएंगे और मुल्क में ज्यादा फसाद फैलेगा। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब। बिल्कुल सही कि आपने देखा सलमान तासीर वाला वाकया देखा, और एक मुल्तान में पिछले दिनों किसी का इस केस में कोई वकील साहब थे, उनको भी कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो ऐसे मामलात जो हैं वो अगर वाकई जैसे भाई ने तजवीज़ दी कि अगर गलत इल्ज़ाम लगाने वाले के ऊपर भी अगर ये साबित हो जाता है तो उसको भी वैसी सज़ा मिलनी चाहिए। तो कल चेलम है, और आप देख रहे हैं ज़ायरीन का जो जोश व खरोश है, अकीदतमंदी है, वो आप देख रहे हैं कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पे लोग जमा हो रहे हैं। और ये आप साथ वाली विंडो में मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि किस अंदाज से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आशिक और लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं। और इराक़ में जो इस वक्त धमकी आमेज़ जो रवैया है वहाँ के दहशतगर्दों का, बहुत सी धमकियाँ मिली, लेकिन यहाँ पर देख लें कि किसी भी ज़ाहिर को ये फ़िक्र नहीं है कि अपनी जान का कोई फ़िक्र हो, या कोई किस्म के कोई डर या खौफ उनको महसूस हो रहा। ये दुनिया के चप्पे चप्पे, कोने कोने से ज़ायरीन वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और पैदल पहुँच रहे हैं, और अपने किसी भी भूख और प्यास को नज़रअंदाज करते हुए ये वहाँ पर देख लें। और ये खुला पैगाम है, इस पर भी गौर फिक्र किया जा सकता है। जो आज का हमारा एक टॉपिक, उसका एक पहलू ये भी है कि गौर फिक्र ज़रूर करें वो लोग जो इन चीज़ों को मानते ही नहीं हैं, या अब तो उनको इस अंदाज़ में देख लें कि पिछले दिनों ही हमने एक बात की कि खेल से, क्रिकेट एक खेल है, उससे मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने एक खिलाड़ी की हलाकत पर शोक का ऐलान भी कर दिया। अभी भी वो पट्टियाँ काली बांध के, काले कपड़े पहन के वो खेल भी रहे होते हैं। उनकी याद में वो खेल ही बंद हो गया कि क्योंकि उनकी इस मैदान में हलाकत हो गई थी, और ये खेल था। और ये एक तकाजा आपने यूके में देखा, रिमेम्बरेंस डे है, यहाँ पर पॉपी फ्लावर एक लगा दिया जाता है कि वहाँ पर बहुत अरसा पहले चंद फ़ौजी जो है मुल्क की खिदमत करते हुए वो हलाक हुए थे, तो उनकी याद में ये कौमें अपना ये दिन मनाती हैं। पाकिस्तान में देख लें, कहीं भी कोई अलमिया होता है, चाहे वो शिया है या नहीं है, लेकिन एक घर से अगर आपने देखा कि कहीं बम धमाका होता है, 5-5 4-4 जनाजे उठते हैं, तो खुद ब खुद हाथ जो है वो सीने पे मातम की तरह उठ जाते हैं, और मर्द हजरात भी ऐसा मातम कर रहे होते हैं। तो ये जो लोग कहते थे कि ये फितरी और इस्लाम है ही दीन फितरत, तो ये जो शिया मोमिनीन इस अंदाज से मोहब्बत अहले बैत के हवाले से, जो दीन जिस पर हम कलमा पढ़ रहे हैं, और जो एक हुक्म है कि मोहब्बत अहले बैत, मवद्दत अहले बैत अगर हमने की है तो वो फिर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर पाएंगे। तो ये जो मोहब्बत का इजहार है, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर करोड़ों की तादाद में, या पाकिस्तान में भी आज इस्लामाबाद में G62 में भी एक मरकज़ी जुलूस चेलम का बरामद होगा, बल्कि अब से सिलसिला शुरू हो गया, कल तक वो रहेगा। तो ऐसे लोग जो अपनी जानों की परवाह किए बगैर ऐसा कर रहे हैं, तो जो नहीं कर रहे उनको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि इसमें क्या सच्चाई है कि इन लोगों की गर्दनें भी उतारी जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ये कोई इनमें ये नहीं होता
کہ وہ جو لاشیں سامنے پڑی ہیں، اس جو بھی بچہ شہید ہوا ہے، جو بھی نوجوان جس کے والد شہید ہوئے ہیں، وہ نوجوان اٹھ کے کہتا ہے کہ میں بھی اب دوسرے لوگوں کو 10-12 جو ہے لوگ ان کو قتل کروں گا تو تب میرا بدلہ پورا ہوتا ہے. وہ یہی کہتا لبیک یا حسین، اور اس پر رضا، اس حوالے سے وہ رضامندی کا اظہار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے یا اس انداز میں جو ان کے اپنوں کو جو درجہ ملتا ہے، اس پر وہ اس کا بدلہ یہ نہیں کہتا کہ وہ بھی قتل عام کر کے خون بہا کے اس کا بدلہ لے گا، بلکہ شکر ادا کر کے، صبر کر کے اس کا وہ بدلہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میدان جو اس وقت کربلا کا، وہ جو جہاں 1400 سال پہلے یزید کی یہ کوشش تھی کہ اب یہ معاملہ اب یہیں پہ ختم ہو جائے گا، اور اس کا جو من مانا جو ایک اسلام ہے، یا اس کا جو ظاہر ہے یزیدی فوج میں بھی سب مسلمان تھے، سب کلمہ گو تھے، وہ سب ان کی بھی داڑیاں تھیں، ان کے سب حلیے جو تھے مسلمانوں جیسے تھے، لیکن حرکات یا کام یا ان کے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ مسلمانوں والی نہیں تھی. تو یہ جو اسلام ہے وہ بھی آج بھی موجود ہے، اور حسینی اسلام وہ بھی آج موجود ہے. تو یہاں پر جو لوگ آپ کو نظر آئیں کہ جو اس انداز سے جان بھی دے رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ تو ان کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی اگر ہم پیچھے پیچھے بھی چل پڑیں تو یہ سورہ فاتح کی جو ایک آیت ہے کہ انعام والے لوگوں کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، نہ کہ ان ظالموں کے پیچھے چلنا ہے. تو ایسے لوگوں کے پیچھے یہ کیا بات ہے کہ ویسے ہم کمرہ امتحان میں نقل کریں تو وہ جرم ہے، لیکن اس دنیا جو ایک کمرہ امتحان ہے، پوری ایک دنیا کمرہ امتحان ہے، اس میں نقل ان لوگوں کی نقل کرنے کی بھی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں اور جو آپ کو ٹھیک نظر آ رہے ہیں. تو یہ غور و فکر کی بات ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروخ بھائی. جی بسم اللہ. شاہ صاحب، علی جان شاہ صاحب لوٹن سے. پہلی تو چیز ہے کہ شعر کی محمد تو نے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جواب شکوہ کے آخر میں ہے، اور اگر آپ شکوہ اور جواب شکوہ پورا پڑھ کے لے آئیں تو یہ 2 لائنیں جو ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ سمندر کو علامہ صاحب نے ایک کوزے میں بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے، کہ ماشاءاللہ. یہ حاصل ہے پورے شکوہ اور جواب شکوہ کا. واہ واہ واہ. اور دوسرا غور و فکر آپ کا موضوع ہے، تو بات یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 ہے. جی. یہ یہاں پہ وعدہ اللہ شریک کی ذات پاک فرماتی ہے کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، لڑتے بڑھتے ہیں اور ان کے احکام کو نہیں مانتے، وہ فساد پھیلانے کی غرض سے ملکوں دوڑے پھرتے ہیں، ان کی سزا بس یہی ہے کہ چن چن کر یا تو مار ڈالے جائے، یا انہیں سولی دے دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں پھیر پھیر کر ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دیا جائے. یہ دنیا میں سزا ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اور ایک اور جگہ کہیں میں نے دیکھا ہے کہ کسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول یہ گستاخ ہیں جو آپ کیا کریں، آپ انہیں معاف بھی کر دیں، اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ گستاخ رسول کو اللہ نہیں معاف کرنے والا. جو جنگ کرتے ہیں، اب توہین بھی ایک قسم کی جنگ ہے، یہ فساد ہے. صحیح. تو کیونکہ آج امت میں ان باتوں سے فساد پھیل رہا ہے، تو یہ جنگ ہے رسول سے اور اللہ سے. تو اللہ کا حکم قرآن میں موجود ہے، لیکن میں اس کا جو ہے یہ تشریح تو علماء کر سکتے ہیں اس کی، لیکن جو ظاہری ترجمہ ہے اس میں گستاخ رسول کی سزا موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا نہیں ہے. صحیح ہے. کیونکہ اگر میرے باپ کی کوئی توہین کرتا ہے تو ہم 7-7 8-8 10-10 نسلوں تک قتلوں کے باہر نہیں جانے دیتے. جی. تو وہ تو کائنات. اچھا ایک شاہ صاحب، یہ ہمارے لیے ایک بڑے غور کی اور فکر کی بھی بات ہے کہ ایک فرقہ یا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ایک کتاب ہے کہ جس کو ہم قرآن کے بعد سب سے معتبر جانتے ہیں، اس میں ایک واقعہ، اب فرض کیا میں بھی عالم نہیں ہوں، ایک کتاب ہے، کوئی عالم صاحب وہ مجھے دیتے ہیں کہ یہ شیعوں کی بہترین کتاب ہے، اس میں سے ایک واقعہ میں شیئر کرتا ہوں جیسے ان صاحب نے کیا. صحیح بخاری میں وہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو اس میں اس بیچارے کا کیا قصور ہوا کہ جس نے وہ صرف واقعہ بیان کر دیا؟ ویسے جو اس میں ایک اس کو پورٹرے کیا وہ اس میں واقعی گستاخانہ ایک پن تھا، لیکن جو ایک واقعہ ہے حقیقت میں وہ تو اس کتاب میں موجود ہے صحیح بخاری میں. تو یہ جو ہمارے بڑے علماء کرام ہیں جو اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ان چیزوں کو ہم کیوں اپنی ان کتابوں میں زیبتاً ابھی وہ رکھے ہوئے ہیں اور انہی پہ ایمان رکھے ہوئے ہیں، ان پر ان کو غور و فکر نہیں کرنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کو
ہم اس پر عمل ہی نہ کریں, اس کو بالکل نظر انداز کر دیں, جیسے شیعہ حضرات بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک کتابوں میں لکھا ہوگا لیکن حقیقت سے اس کا تعلق کوئی نہیں ہے, تو وہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک آج کے دور میں یہ اگر روایات ان کتابوں میں موجود ہیں تو ان کو ان کتابوں سے علیحدہ کرنا, ان کتابوں سے نکال دینا, یہ بھی ایک علمی خیانت ہوگی, کیونکہ یہ ایک پروف ہے ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ کا جو رسول کو کیا سمجھتے تھے اور کیسا جانتے تھے, ان کے خلاف پروف ہے. اور ہمارے لیے آج یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ تفریق کرنے والی باتیں ہیں کہ ہمیں تفریق کریں کہ ان لوگوں میں جو یہ رسول اور ازواج رسول کے بارے میں کہتے ہیں ان کا ایمان کیا تھا, ہمیں پرکھنے کا موقع ملتا ہے اس سے. وہ تو ہمیں ملتا ہے, میں ان کی سائڈ کی بات کر رہا ہوں شاہ صاحب کہ وہ بیچارے جو ہیں وہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کن چیزوں پہ ایمان رکھے ہوئے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم جب میں کہتا ہوں کہ ہمیں موقع ملتا ہے, میرا مقصد تمام مسلمانوں سے ہے. اللہ کرے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کتابوں اور روایتوں کو دیکھیں اور پھر ان لوگوں کو دیکھیں جو ایسی باتیں لکھ گئے ہیں یا وہ کرتے رہے ہیں. صحیح. تو یہ ایک بالکل واضح طور پہ یہ تو ایک صاف راستہ نظر آتا ہے ہمیں ادھر سے, بجائے کہ بڑائی بیان کے اس میں تو سیدھی سیدھی توہین نظر آتی ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں توہین. صحیح صحیح, یہی بات ہے. چلو لیکن ایک یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایسی حدیث کی جو ایسی روایتیں ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو علیحدہ کتاب میں کہیں کہ یہ ہماری جو روایات ان بخاری شریف میں ہیں یا کسی بھی ہماری کتاب میں ہوئے ہیں, تو ہمارے علماء کو بھی ہمارے علماء نے تو کیا کہ انہوں نے جو غلط یا صحیح تھی ان کو علیحدہ کر لیا ہے, لیکن ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اور ان سے قطع تعلق کرنا چاہیے ایسی روایات سے. صحیح جی. لیکن میں جو آخر میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ یہ قرآن پاک غور و فکر کرنے کے لیے ہے, آیات موجود ہیں, لیکن ایک چیز جو ہے کہ یہ کیوں کیا گیا, کیا وجہ ہے, اور جب نااہل, کیونکہ اس بندے نے ایسی بات کیوں کی کہ وہ نااہل تھا, وہ اس جگہ کے قابل نہیں تھا جہاں اس کو بٹھا دیا گیا. اگر وہ اس کے قابل ہوتا تو وہ اس سے ایسی بات شاید نہ ہوتی. لیکن ابھی جو ہے نا یہ ذاتی ایک چیز جو ہے نا اس کو چھوڑ کر ہمیں دھیان دینا ہے کہ اگر عزت کسی کے لیے ہے تو اللہ کے لیے اور ہمارے رسول کے لیے. اگر رسول کی توہین کرتا ہے کسی بھی طریقے سے تو ہمیں اسے لا تلقی ضروری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ بھائی, بہت مہربانی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کوئی بھی ہوتا جس نے وہ کتاب سے پڑھ کے وہ واقعہ اگر بیان کرنا ہے اور اس قسم کی اگر وہ اس قسم کی روایات کی جس میں خود توہین نظر آ رہی ہے کہ ایسی روایات جیسے علماء کرام بتاتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس پر کیا واقعی ایک مسلمان جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے, اس کو سچا مانتا ہے. تو یہاں پر آ کے غور و فکر جو ہمارا ٹاپک ہے, یہاں پر ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ٹھیک ہے کتابوں میں کچھ بھی آ سکتا ہے, لیکن کیا اس کا ٹکراؤ تو نہیں ہو رہا جو حقیقی سنت پاک ہے یا جو قرآن پاک کی آیات ہے, ان کا ٹکراؤ ان چیزوں سے تو نہیں ہو رہا. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے معصومین کی جو سنت ہے, معصومین کا جو طریقہ کار ہے, وہ ہمیں ایک ذہنی اطمینان دیتا ہے کہ جو معصومین نے کیا ہے بس اس پر اطمینان کر لیں, اس کے ٹکراؤ نہیں ہے کسی قرآن کی آیت سے, وہ بالکل مجسم ہے قرآن کی صورت میں کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ عملی طور پہ معصومین کر کے بتا رہے ہیں. تو اس کے بعد اگر ہم کسی اور طرف جائیں گے تو ظاہر اسی قسم کی گمراہی میں پھنس جائیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی مہربانی نقوی صاحب, بہت شکریہ. اور آپ کو پرسا ہو امام کا, جزاک اللہ بھی ہے. بے شک جی. تو شعر تو شاہ صاحب نے بتا ہی دیا, اب جی جی طرف سے بھی وہی لکھ لیں کہ جو محمد سے وفات ہو ہم تیرے ہیں. واہ 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 واہ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بات بالکل صاف. اور یہاں شعر پہ بات کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. صحیح. تو آپ کے ٹاپک پہ آتے ہیں. تو یہ ٹاپک میں یہ ہے کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت ایک زمانہ آئے گا جب علماء کی پہچان اچھے لباس سے ہوگی, قرآن کی پہچان خوش الحانی سے ہوگی, خدا کی عبادت صرف رمضان میں ہوگی, اور جب ایسا ہوگا تو اس وقت میں خدا میری امت پر ایسے بادشاہ کو مسلط کر دے گا جس کے پاس نہ علم ہوگا, نہ حلم ہوگا, نہ غیم ہوگا. یہ تو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا ہے. اور ہمیں ذہنی طور پہ اس پہ تیار ہونا چاہیے اور اس کو اس حدیث پہ
سوچتے ہوئے غور و فکر کیا، غور و فکر کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم اس امت میں ہیں، ہم نے وہ در چھوڑ دیا ہے، اس پہ غور کرنا چھوڑ دیا ہے جس کے متعلق پاک رسول نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت میں ایسے حالات ہوں گے. تو اس کے ساتھ ہی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس اس بندہ کو ہوگا جو لوگوں کو عدالت کا راستہ دکھائے گا مگر وہ خود دوسرے راستے پہ چلے گا. تو اس میں بھی ریاکاری آپ کے سامنے آ گئی کہ سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اب تو 14 سال پہلے بتا دیا کہ کیا ہوگا اور عالم کیا کریں گے، میں کیا کروں گا، آپ کیا کریں گے. تو ریاکاری بھی 1400 سال پہلے واضح ہو گئی اور آپ کا غور و فکر کا موضوع بھی آپ کو مل گیا. تو فاروق بھائی بات صرف اتنی سی ہے کہ غور و فکر کرو، ضرور کرو، لیکن ایسی باتوں پہ نہ کرو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جو بے مقصد ہوں. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے کتاب کی بات کی، کیسی کتابیں لکھی ہیں. فاروق بھائی خود سوچو کہ جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں کیا وہ اوتھینٹک تھے؟ جس کی نام پہ یہ کتاب چل رہی ہے، یہ کتابیں چلتی ہیں، یا وہ دیکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کہا، انہوں نے روک دیا تھا کہ نہ کیا کرو، نہ ایسا کیا کرو، انہوں نے باقاعدہ روکا تھا. تو جنہیں میرا پاک امام روک رہا ہے کہ تم ایسے قیافوں سے بات نہ لیا کرو، قیافہ رائے نہ کیا کرو، تو ایسے شخص کے پاس اگر کتاب لے کے آپ اس پہ عمل کریں گے جو کہ خود امام روک رہے ہیں، تو پھر وہ کتاب آپ پہ کیا اثر کرے گی؟ وہ کتاب آپ کو کیا دے گی؟ وہ صرف یہی دے گی، نتیجہ آپ کے سامنے ہے، گلے کاٹ رہے ہیں، نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، بارش ہیں، اور بات کیا کر رہے ہیں؟ کعبے کو گرانے کی بات کیا کر رہے ہیں؟ مدینے کی طرف بڑھنے کی. تو یہ ساری باتیں جب ان ایسی کتابوں میں پڑھیں گے جن کے لکھنے والے جن کے اوتھینٹک لوگ ہے ہی نہیں، تو وہ ان کتابوں سے جو حاصل کرو گے فاروق بھائی پھر عمل تو آپ کے سامنے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، آپ کو مل ہی رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کیا ملے گا؟ تو اگر یہی آپ دوسری طرف آ جائیں تو آپ کو آل محمد کے در پہ ملے آ جائیں تو وہاں بھی آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ جہاں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے لیکن آپ پھر بھی ان کے ساتھ ہیں، آپ کی سب کچھ چھین لیا لیکن آپ پھر بھی ان کے ساتھ رہے، آپ کو گالیاں لوگوں نے دی، آپ نے پھر بھی ان کو دعائیں دی. تو یہ چیز آپ کو ملے گی تو ایسی کتابوں میں ملے گی جہاں نہج البلاغہ آپ کو ملتی ہے، اس میں ملے گی. پتہ چلے گا آپ کو کہ دین کیا ہے، ہم کیا ہیں، ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا، جس مقصد کے لیے بھیجا ہم نے اس کو پورا کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ ثابت کر کے دکھا دیا. کربلا میں بھی دکھا دیا اور کربلا کے بعد آج بھی دکھا رہے ہیں. آج بھی گلے حسینیوں کو کاٹے جا رہے ہیں، کوئی دوسرے کو تو نہیں کاٹے جا رہے، وہ تو مزے سے عیش کر رہے ہیں. ہم بھی عیش کر سکتے تھے ان کے ساتھ مل کے، لیکن ہم نے وہ راستہ نہیں چنا. ہم نے وہ راستہ چنا جو مشکل تھا اور کی طرح، اور ہم نے دین کو پسند کیا، حسین کو پسند کیا، اور ہم اس طرف گلے کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے. تھینک یو جی، مہربانی. بہت مہربانی جی، بہت مہربانی. بے شک جی، جو سچا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے، اس میں ہی مشکلیں ہیں، ورنہ اگر اس سے راستے سے ہٹ کے آپ چلے جائیں تو اپنی بہت ہی اسی انداز میں آسائشوں کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. علی مدد. مولا علی مدد جی، اشتیاق بٹ صاحب مہربانی. فاروق بھائی آپ کو پرسہ بھی ہو چیلم کا، امام حسین علیہ السلام کا، ماشاءاللہ اتنے زائرین امام حسین علیہ السلام کرباب اللہ میں جا رہے ہیں، کچھ وہاں پہنچ چکے. اللہ پاک تمام کی حفاظت فرمائے. ہمارے سید علی جان صاحب بہت اچھی باتیں کی نقوی صاحب نے. تو ایک حدیث امام زین العابدین علیہ السلام کی آپ سے شیئر کروں. ابھی میرے سامنے آئی کہ سرکار امام زین العابدین علیہ السلام دعا مانگنے سے پہلے فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے دعا اس لیے مانگتا ہوں کہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. تو فاروق بھائی اگر ہم آئمہ معصومین علیہ السلام یا حقیقی طور پہ محمد و آل محمد کی ان حدیثوں پہ عمل کریں تو تب ہی ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے. جس طرح آپ نے ایک بات کی، ایک فرقے کے بندے نے جو بھی بخاری میں نے بھی وہ پڑھی ہے، عربی بھی اس کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اردو بھی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے علماء کرام کی بات کی کہ وہ کیوں نہیں اس کے اوپر بات کرتے یا وہ کیوں نہیں اس کو پڑھتے. تو فاروق بھائی میرا ایک، میں تو مشورہ نہیں دے سکتا لیکن میری ایک گزارش ہے کہ جو لوگ امت کا بہت مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ جو 80 سال 70 سال
کہ بعد کو امام مانے تو ان کا یہی حال ہوگا نا فاروق بھائی، کہ ٹھیک، دیکھیں کہ یعنی 70 گیپ ہے سال اور بیچ میں۔ 80 سال بعد والے بندے کو ماننے والا اچھا۔ آج یہ کس طرح کہہ سکتا ہے؟ یا تو اس کتاب سے اور بھی کتنے بہت ساری بےہودہ باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ نکال دے، یا یہ مت کہے ممبروں پہ آ کے اوپر کہ نہیں جی قرآن کے بعد سب سے معتبر ترین یہ کتاب ہے، تو تبھی ان لوگوں کو موقع ملتا ہے نا کسی کو بھی۔ تو صحیح۔ ابھی وہ آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں اس نے سچ کہا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی اس کو معافی دے دی جائے۔ تو آپ نے قتل کے بارے میں کہا تو میرا امت سے ایک مدمانہ گزارش ہے جی کہ اگر توہین رسالت کا حق امت کو ہے تو جائیں پیچھے کہ جس نے بھی توہین کی قبریں اکھاڑے ان کو اور ان کو قتل کریں، تو اللہ۔ تب پتہ چلے گا آپ انصاف پہ مبنی ہیں۔ تو شعر کے حوالے سے کیا کہوں کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز لو قلم تیرے ہیں۔ تو ایک رغبائی سرکار آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہ صرف سجدوں سے کمال مرتبہ ملتا نہیں، صرف سجدوں سے کمال مرتبہ ملتا نہیں، انبیاء کو بھی مقام مصطفیٰ ملتا نہیں، اپنی اپنی ہے جبیں وہ اپنا اپنا ہے خلوص، ہے نبی لاکھوں مگر سب کو ہرا ملتا نہیں۔ فاروق بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس طرح کام نہیں آئے گی جب تک آپ اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اٹل فیصلہ ہے۔ آپ اللہ سے سجدوں میں گرتے رہیں لیکن بغض آل محمد آپ کے دل میں ہے تو آپ کی نمازیں آپ کے منہ پہ ماری جائیں گی قرآن کے حکم کے مطابق۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت اللہ مہربانی۔ تعالیٰ ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے۔ خدا الہی حافظ۔ آمین، یا بہت شکریہ مولا علی مدد۔ بے شک جی، اور اہل بیت علیہم السلام ہی ہمیں بتاتے ہیں، یہ راستہ ہی ایسا ہے کہ ایک ڈھنگ آ جاتا ہے کہ کس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی رکھنا ہے اور پھر کس انداز سے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے۔ ناظرین پروگرام جاری ہے، اس وقت بیگم وقت ہوا چاہ رہا ہے چھوٹی سی بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی کالز کو ہم مزید شامل کریں گے۔